کمپیوٹر وائرس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ویورز، 1974 میں کمپیوٹر کی دنیا میں بھونچال برپا ہو گیا۔ سینکڑوں سرکاری کمپیوٹرز بند ہو گئے۔ یاد رہے اس وقت صرف چند ہزار کمپیوٹرز ہی پوری دنیا میں موجود تھے۔ کمپیوٹر بیچنے والی کمپنیوں کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر گرنے لگے۔ سب کو لگا کہ نئی ڈیجیٹل مشین جس کا سب سے زیادہ چرچا کیا جا رہا تھا اور اس پر لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی تھی، بیکار ہو جائے گی۔ انجینئرز دن رات خراب پڑے کمپیوٹرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھے، حتیٰ کہ ایک امریکی کمپنی نے اپنے 15 انجینئرز راتوں رات دنیا کے 15 مختلف ممالک میں بھیجے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ان کمپیوٹرز میں خود کار ہی ایک وائرس ایجاد ہو گیا تھا جسے اب ریبٹ وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس کسی انسان نے نہیں بنایا تھا بلکہ سسٹم میں خود بخود ہی ایجاد ہو گیا اور جلدی سے سارے کمپیوٹرز میں پھیلنے لگا۔ یہ وائرس پہلے کمپیوٹر کی پرفارمنس سلو کر دیتا تھا، پھر سارا سسٹم کرپٹ کر کے ڈیٹا ضائع کر دیتا تھا۔ بہرحال کافی تگ و دو کے بعد انجینئرز نے اس وائرس پر قابو پا لیا تھا۔ دوستو، دنیا کا پہلا کمپیوٹر 1936 میں Z1 بنا تھا جو پروگرامنگ کر سکتا تھا، مگر یہ کمپیوٹر عام انسانوں کے لیے ناقابل استعمال تھا۔ دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر 1976 میں بنایا گیا، مگر اس کی قیمت $736 تھی۔ کمپیوٹر کی دنیا میں وائرس کا سب سے پہلا ذکر 1940 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور ریاضی دان جان وان نیومن نے اپنے لیکچرز میں کیا تھا۔ کا خیال تھا کہ کمپیوٹر کے اندر اگر کچھ نمبرز الٹے سیدھے ڈال دیے جائیں تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ ریاضی دان جان وان نیومن نے 1966 میں ایک ریسرچ آرٹیکل بھی شائع کروایا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیوٹر کا نام گونجنے لگا تھا اور بہت زیادہ کمپنیاں اچھا کمپیوٹر بنانے کی ریس میں لگی ہوئی تھی۔ جان وون نے اپنے آرٹیکل میں ان سب کو خبردار کیا کہ جس طرح بایولیکل یا وبا ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے، اسی طرح کمپیوٹر وائرس بھی پیدا ہوگا جو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو لگے گا۔ یہ وائرس کوئی بیماری نہیں ہوگی، صرف کوڈنگ یا فگرز پر مشتمل ہوگی۔ جان وون نیومن کی کمپیوٹر وائرس کی پیشگوئی بالآخر 1971 میں اس وقت پوری ہوئی جب کمپیوٹر کی دنیا کا پہلا وائرس کریپرا ایجاد ہو گیا، جس نے BBN نامی کمپنی جو کمپیوٹر کی انڈسٹری میں تھی، اس کے ایک سائنٹسٹ باب تھامس نے یہ وائرس ایجاد کیا تھا۔ وہ سیکیورٹی کوڈ لگا رہے تھے مگر سیکیورٹی کوڈ میں چند غلط کوڈنگ لگ گئی جس کی وجہ سے ان کا کمپیوٹر ہینگ ہو گیا اور اسکرین پر یہ لکھا ہوا آیا I am creeper, catch me if you can۔ مگر یہ وائرس خود کو دوسرے کمپیوٹر میں منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا وائرس ریپڈ تھا جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ کمپیوٹر کا تیسرا خطرناک ترین PC وائرس برین بوٹ سیکرٹ وائرس اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ آئیے آپ کو یہ دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ نے 2 پاکستانی بھائیوں کا نام سنا ہے؟ محمد باسط اور امجد فاروق الوی۔ کمپیوٹر کی دنیا کا تیسرا خطرناک ترین وائرس انہی 2 بھائیوں نے 1986 میں پرسنل کمپیوٹر یعنی PC میں ڈیولپ کیا تھا۔ اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں PC آ چکے تھے۔ اس زمانے میں ونڈو انسٹالیشن کا سافٹ ویئر بڑا مہنگا ہوتا تھا اور ان دونوں بھائیوں کا کمپیوٹر سٹور تھا۔ اکثر افراد ان سے ایک سافٹ ویئر خریدتے اور اسے کاپی کر کے 8 سے 10 کمپیوٹر میں ونڈو انسٹالیشن کر لیتے، جس سے ان بھائیوں کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا۔ ان دونوں بھائیوں نے وائرس تیار کیا جس کا نام برین بوٹ سیکرٹ وائرس تھا۔ یہ وائرس سافٹ ویئر کو کاپی ہونے سے روکتا تھا۔ لو لیٹر آپ سوچ رہے ہوں گے، پیار کا خط۔ لو لیٹر آپ سوچ رہے ہوں گے، پیار کا خط کے کمپیوٹر کے وائرس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تو یہ بھی ایک وائرس کا نام تھا۔ 1990 کی دہائی میں انٹرنیٹ ایجاد ہونے کے بعد انٹرنیٹ وائرسز بھی پیدا ہونے لگے تھے، مگر جو سب سے پہلا خطرناک ترین وائرس وائرل ہوا اس کا نام لو لیٹر وائرس تھا۔ اس وائرس نے 4 مئی سن 2000 میں ڈیجیٹل دنیا میں بلڈ باتھ کر دی تھی۔ لاکھوں انٹرنیٹ صارفین کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب ان کا ڈیٹا ضائع ہو گیا تھا۔ دراصل ہر انٹرنیٹ صارف کو اس روز ایک ای میل وصول ہوئی جس کی سبجیکٹ لائن تھی I love you۔
اور نیچے پورا لو لیٹر تھا اور ساتھ ہی ایک لنک تھا. لنک کھولتے ہی سارا ڈیٹا فچ ہوتا اور صارف کا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا تھا. وائرس کے پھیلنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں یا وہ افراد جو کمپیوٹر پر تجارت کرتے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے جب 2004 میں میڈور وائرس نے کمپیوٹر پر حملہ کیا تو $38 بلین کا نقصان ہوا. 2017 میں اسی طرح جب وانا کرائی نامی وائرس کمپیوٹرز پر حملہ ہوا تو $4 بلین کا ایک دن میں صارفین کو نقصان اٹھانا پڑا. اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.